پروفیسر صاحب آپ کی باری ہے صاحب، عقیدتوں کے ذرا نذرانے آپ بھی پیش کریں. فرشتوں کا تذکرہ بار بار ہوا، جبرائیل امی کا تذکرہ بار بار ہوا. اچھا جبرائیل امی سے ہم پیار کیوں نہ کریں صاحب؟ جو میرے مصطفیٰ سے پیار کریں ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنی ایمانی مطلب عشق کی کیفیت میں، کہ جبرائیل امی اس وقت بھی سن رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ پاک کر رہے ہیں. بتائیے ذرا فرشتوں کا نزول. جنید بھائی آپ نے ایک نئی تان چھیڑ دی ہے یہ بات کہہ کے کہ جبرائیل ہم سے پیار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو جب رکتا ہوا پاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل رک رہے ہیں نا، تو حضور فرما رہے ہیں احاذ المقام یترک خلیلہ خلیلا. کیا خوبصورت واقعہ ہے. کیا یہ ایسا مقام ہے جہاں ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہاں پر جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ لو دنوت ان ملت لترکت بالنور، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے تجلیات سے پر جل جائے. اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، بال برابر اب آگے جانے کی جرت نہیں. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، حل لک حاجہ، کوئی خواہش تیری ہے؟ کوئی حاجت ہے تو کوئی بتائیں. حاجت ہے تو بتا. آج تک تو تم آتے تھے، آج میں جا رہا ہوں. اب میں جا رہا ہوں، کوئی حاجت ہے تو بتا. اب جو حاجت جبرائیل بتا رہے ہیں، وہ جو آپ نے جملہ کہا ہے نا، اس کا بہترین عکاس ہے وہ جملہ جو جبرائیل. بھائی ہمیں بات یہ جبرائیل کو ہم سے پیار ہے، ہمیں جبرائیل سے پیار ہے. جبرائیل امین کا جو جواب ہے جنید بھائی وہ سنیے ذرا. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے، ہر بات میں میرے اس نے تعریفیں بھی کی ہے، مجھے تو اس نے عزت و وقار دے رکھا ہے. ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے یا رسول اللہ، قیامت کا میدان ہو، پل صراط سے آپ کی امت نے گزرنا ہو، مجھے اجازت دے دے میرا پروردگار ان ابسط جناحی علی الصراط حتی تجیز امتک. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے اجازت مل جائے میں پل صراط پہ اپنے پر بچھا دوں، آپ کے امتی قدم رکھ رکھ کے ان پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سوال یہ ہے کہ یہاں جبرائیل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا میدان ہو تو آپ براق پر سوار ہونے کی بجائے میرے پروں پہ سوار ہو کے آئیں. جبرائیل حضور کو بھی تو اپنے کندھوں پہ سوار کر سکتے تھے. آپ پل صراط سے جب پار جانے لگے تو آپ میرے پروں پر اپنے قدم مبارک رکھ کر وہاں سے گزرے، میں آپ کو اٹھا کے لے کے جاؤں، یہ کہہ سکتے تھے. جبرائیل نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. عرض کیا حضور آپ کے امتی، اب امتی میں سارے ابو بکر و عمر عثمان و علی نہیں ہیں، وہ ساری امت ہے، اس میں گناہگار بھی ہیں جنہوں نے پل صراط پار کرنا ہے. جبرائیل کہتے ہیں حضور آپ کے امتی میرے پروں پہ قدم رکھیں. ایسا کیوں کہا؟ وہ جانتے تھے کہ حضور سید عالم کو اگر میں اپنے پروں پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہوں تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنے آپ کے امتیوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا تو آپ کو خوشی ہوگی. حضور سید عالم کا اپنی امت کے ساتھ جو تعلق ہے اس خوشی کو جبرائیل محسوس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور. اب جبرائیل کو ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اس کا تعلق وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور کی امت حضور کو کتنی پیاری ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ حضور کو یہ امت پیاری ہے اس لیے جبرائیل بھی پیار کرتے ہیں، اور یہ امت اسی وجہ سے تو مقامات پہ گئی ہے کہ اسے نسبت حاصل ہو گئی. یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے فرشتے اترتے ہیں. تو ان فرشتوں کا نزول کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ذرا محشر کے میدان کا تھوڑا سا جائزہ تو لیں. جہاں للانبیاء منابر من ذہب، جہاں سونے کے ممبر انبیاء کے لیے لگائے گئے ہیں، انبیاء اپنے اپنے ممبروں کے پاس کھڑے ہیں، اور اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں تشریف لاتے ہیں. اللہ عجب منظر ہے کہ جس ہستی کو جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا گیا ہے، وہ ہستی ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور آ کے حضور سید عالم سے عرض کرتے ہیں یا محمد انت دعوتی و ذریتی. محمد میں نے تجھے رب سے مانگ کے لیا تھا، دعائیں مانگ کے لیا تھا، و ذریتی، اور تو میری اولاد میں پیدا ہوا ہے. آج میں تجھے دونوں واسطے دیتا ہوں، اجعلنی فی امتک، مجھے اپنے امتیوں میں درج کر. یہ امت کہاں تک چلے گئی؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے. جب سرکار کی نسبت حاصل ہوئی، امت اتنے مقامات پہ پہنچ گئی، تو لازم تھا کہ جو آسمانوں کے فرشتے ہیں وہ بھی یہ سعادت حاصل کر لیتے، اس امت کو آ کے دیکھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، اور وہ بھی حضور سید عالم کی خوشی کو حاصل کر لیتے. سر وہ بتائیے نا، وہ جو ماتھے کو بوسہ دینا، مصافحہ کرنا، اس لذت کا بتائیں نا. میں عرض کرنے لگا ہوں،
مقام یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ موضع شعرت، ایک بال برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے. لا یعلم عدتہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا جتنے فرشتے سدرۃ المنتہا پہ ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبرائیل ان سارے فرشتوں کو لے جاؤ اور جا کے تم نے زمین پر حضور کے امتیوں کو سلام بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. اب روایت کہتی ہے وہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں، فلا تبقى بقعة الا علیہا ملک ساجدا اما قائما. اب فرشتے آتے ہیں، زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی جہاں کوئی فرشتہ یا سجدے میں نہیں یا قیام میں نہیں، وہ عبادت میں حصہ لیتے ہیں. اس کے بعد ہر مومن کے گھر میں جاتے ہیں، اور جبرائیل کا تو عالم ہی عجب ہے، باقی فرشتے تو دعاؤں میں لگے ہیں. یدعو للمؤمنین وللمؤمنات، وہ مومنوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. لیکن جبرائیل لا یدعو احدا من المؤمنین الا صافہ، مومنوں میں سے ایک بندے کو بھی جبرائیل نہیں چھوڑتے مگر ہاتھ آگے بڑھ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کرتے ہیں اس کے ساتھ. اللہ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے اب کہ ایک تو قرآن پاک کا ظاہر ہے جو گفتگو ہوئی، ساتھ ساتھ اس رات کی علامات کے حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس رات کی علامات کیا ہیں. یعنی جو 5 تاک راتوں میں کوئی ایک شب قدر ہے، اب اس کی علامات کیا بتائی جاتی ہیں؟ جنید بھائی، ایک تو علامات وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، میں عرض کرتا ہوں ان کو بھی. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ جب اتنے حافظ، کروڑوں کی تعداد میں حافظ اکٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میں اسی کو بدلتا ہوں کہ وہ جو ایک شعر ہے، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر شب قدر میں جبرائیل امین مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے وہی سارے مصافحے کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں جاری ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو شب قدر کی ایک علامت ہے. اللہ، یعنی اس رات میں آنسوؤں کا بہنا یہ بھی تو شب قدر کی علامت ہے. امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا کہ جناب آپ پہچان لیتے ہیں کہ شب قدر ہے آج یا نہیں ہے؟ کس چیز سے آپ پہچانتے ہیں کہ شب قدر ہے؟ آپ فرمانے لگے کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا، کیسے نہ پہچانے جب فرشتے ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ پہچانیں گے تو شب قدر کی علامات ایک تو وہ ہیں. اب دوسری طرف وہ علامات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان دیا ہے اور آپ نے فرمائی ہیں، سمحتن، سرکار نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا، فرمایا سمحتن تلقتن بلجتن لا حارتن ولا باردتن سبحان اللہ، تصبح شمس صبیحتہا ضعیفت حمراء. سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی علامتیں یہ ہے، سمحتن یہ معتدل ہوگی، بڑی، تلقتن خوشگوار ہوگی، بلجتن روشن ہوگی. عجب معاملہ ہے کہ یہ 14ویں کے بعد آتے ہی ہے شب قدر، 14ویں کا رات طلوع ہو کے گزر چکا، مگر اب راتوں کو اندھیرا ہونا چاہیے تھا. رات میں اندھیرا ہوتا ہے رات کی وجہ سے، مگر یہ وہ رات ہے جس کا اندھیرا بھی روشنی دے رہا ہوگا. انوار ملائکہ اس کے اندر ہیں، وہ روشن، سرکار نے فرمایا بلجتن روشن ہوگی. اب یعنی مطلع صاف ہوگا، بالکل صاف مطلع ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی چھنچھناہٹ ہے نور کی، نور کی ایک چھنچھناہٹ ہے کہ آنکھوں کے آگے پردے سا وہ منظر نہیں بن رہا. اب وہ سرکار فرما رہے ہیں لا حارت ولا باردہ، نہ سخت گرم ہے نہ ٹھنڈی، تمازت گرمی نہیں ہے، ٹھنڈک اتنی نہیں ہے، ایک ایسا معتدل سا اعتدال ہے اس کے اندر کہ ہر طبیعت کو خوشگوار محسوس ہو رہا ہے. اب اس کا جو اگلے دن سورج طلوع ہوگا اس کے اندر سرخی کم ہوگی، ضعیفت و حمراء، بلکہ بعض روایتوں میں تو ایسا ہے کہ وہ اس طرح شعاع کے لیس لہا شعاعن، اس کی شعاعیں نہیں ہوگی، لگے گا جیسے 14ویں رات کا چاند نکلا. سبحان اللہ، وہ جو منظر ہے. اور یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کی ایک ریزن تو وہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب اس رات کو واپس جاتے ہیں سحری صبح کے وقت، تو واپس جا کے سورج افق اعلیٰ پہ سورج کے آگے اپنے پر بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے سبز پروں کی وجہ سے سورج کی اب جو روشنی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح اگلے دنوں میں ہو رہی ہوتی ہے. سبز پروں میں سے چھن کے وہ گزر کے آ رہی ہوتی ہے. اور آج کے سورج کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہو سکتا. ہر رات وہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو شیطان اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن آج نہیں نکل سکتا. یہ خوشگوار رات ہے جس میں آنسوؤں کی جڑیاں لگنے. واہ واہ واہ، سبحان. ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں بس آخری چند لمحات ہیں، اور آئیے ذرا پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب سے کہ وہ بتائیں دنیا کی تمام سننے والوں کو اس رات کثرت سے توبہ کیسے کی جائے. کچھ لوگوں کو واقعات بتائیے تاکہ ہم
میرا خیال اجتماعی طور پہ اب ہمیں توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فارسی زبان کا ایک شعر ہے، دراستان تو ہر کس رسید مطلب یافت، روا مدار کے من نا امید برگردم. پروردگار تیرا آستانہ تو وہ ہے جہاں سے ہر کوئی مراد پاتا ہے، تو کیسے گوارا کرے گا کہ ایک میں نامراد چلا جاؤں یہاں. اللہ اللہ پروردگار کی بارگاہ سے جس نے بھی کچھ مانگا ہے وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا. بے شک. شیطان جس وقت بنا ہے اسے حکم دیا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، ذلیل و خوار کر کے اسے نکالا ہے شیطان کو. اس وقت اس نے کھڑے ہو کے پروردگار سے یہ عرض کیا، پروردگارہ نکال تو نے دیا، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. شیطان ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مگر پھر بھی رب کے بارگاہ میں جب دستے سوال دراز کیا تو مولا نے اس کو بھی انکار نہیں کیا، فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، یا تجھے مہلت دی. تو جو شیطان تک کو رد نہیں کرتا اس کی بات کو بھی وہ مان لیتا ہے، وہ ایک مسلمان کی بات کو انکار کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. روایات میں ایک کافر کا قبول اسلام کا واقعہ آتا ہے. بعض روایات میں نام بتایا گیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا قاتل وحشی تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا قبول اسلام کا واقعہ اور ہے. کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے تو قبول اسلام کے بعد پھر تو ظاہر مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تھا، پھر تو کیا رتبہ اور مقام اللہ نے ان کو عطا کیا. بلکہ یوں کہیے ختم نبوت کی محافظت کے پہرے دار آپ ہو گئے تھے، مقام ہی کچھ اور اللہ نے عطا کیا. اب یہ ایک اور کافر کی بات ہے، اس نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ آیت آئی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. اس میں 3 گناہ بیان کیے گئے ہیں، مثلا شرک کا، قتل نفس کا اور زنا کا. تو میں نے تو یہ تینوں گناہ کیے ہیں، تو اب ان تینوں گناہوں کو جب آپ کا قرآن، جب آپ کا اللہ معافی نہیں کر رہا تو مجھے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے یہ خط بھیجا، آیت آ گئی إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں تو اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس نے کہا مگر اس میں تو شرط ہے، شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرے وہ. تو ہو سکتا ہے میں عمل صالح نہ کر سکوں، تو پھر اب اس کے جواب میں جب اس نے پھر یہ لکھ کے بھیجا تو پھر جواب آیا کہ قرآن مجید کی آیت آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ فَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی وہ جسے چاہے گا معاف کر دے. اس نے کہا یہاں پھر شرط لگ گئی ہے لمن یشاء، جسے چاہے گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے معاف نہ کرنا چاہے. اللہ تو میں شرط کے بغیر آئے بات. اب ایک کافر ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اس کے مطالبات پر آیتوں پہ آیتیں نازل ہوئی جا رہی ہیں، اور اب آخر میں وہ آیت نازل ہوئی جو خانہ کعبہ کے دروازے کے کنڈے پر لکھی گئی ان اللہ لا، وہ جو پہلے آئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کو بھیج دیا گیا کہ آؤ اب کوئی شرط نہیں ہے معافی کے لیے، اب تو معافی ہے، اب تو آ جا بھائی. سبحان اللہ. جو پروردگار عالم اتنا کریم ہے، جو آیت پہلے پڑھی گئی یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا کرم کرنے والا پروردگار اس سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. تو ہمارا رب بے انتہا کرم کرنے والا ہے. بے شک بے شک. ہمیں چاہیے کہ توبہ اور مغفرت کا جو دروازہ ہے اسے تھامے رکھیں. بس یہ بات ہے، بات یہ توبہ کے دروازے ناظرین کھلے ہوئے ہیں. ہاں ہم ہی اگر بند کر دیں اپنے دروازوں کو تو الگ بات ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، ہم ہی اگر ندامت کے دروازوں کو اگر بند کر دیں تو پھر ایک الگ بات ہے. اپنے ندامت کے آنسوؤں کے دروازوں کو کھول دیجئے، رب کی رحمت تو ہمیں پکار بھی رہی ہے اور سمیٹنے کو بھی تیار ہے انشاءاللہ.